آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر بات کریں گے جو بس ایک عام سی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل تنہائی، بقا اور پھر ایک پوری عظیم تہذیب کے کھڑے ہونے کا ایک زبردست سفر ہے۔ یہ ایک ماں اور اس کے ننھے بچے کی وہ جدوجہد ہے جس نے آج دنیا بھر میں ادا کی جانے والی کچھ سب سے بنیادی عبادات کی بنیاد رکھی۔ ذرا تصور کریں، دنیا کے سب سے سنسان اور ویران مقام پر بقا کی کیسی جنگ لڑی گئی ہوگی، جس کے اثرات آج ہزاروں سال بعد بھی کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں صاف نظر آتے ہیں۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ آسمان سے آگ برس رہی ہے، زمین تندور کی طرح تپ رہی ہے، اور ایک ماں حضرت ہاجرہ اپنے ننھے بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ ایک ایسی وادی میں بالکل اکیلی ہیں جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ ان کے پاس وسائل کے نام پر کیا ہے؟ بس ایک آدھا خالی مشکیزہ اور گنتی کی چند کھجوریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی بھی انسان اتنے خوفناک، اتنے بے رحم ماحول میں اپنے بچے کی جان کیسے بچا سکتا ہے؟ تو چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، صحرا میں تنہائی، بقا کی ایک کڑی آزمائش۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ جب حضرت ابراہیم انہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہ محض ان کی اپنی مرضی نہیں تھی، بلکہ ایک سخت الہی حکم تھا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو حضرت ہاجرہ نے اسے تسلیم کر لیا، لیکن سچ پوچھیں تو ان کے سامنے جو فوری خطرات تھے وہ واقعی جان لیوا اور انتہائی سنگین تھے۔ اب ان خطرات کو دیکھیں۔ یہاں دن اور رات کا فرق واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ دن کے وقت جھلسا دینے والا سورج اور جلتی ہوئی زمین، لیکن جیسے ہی رات ہوتی خطرات کی نوعیت بالکل ہی بدل جاتی تھی۔ اندھیرے میں سانپ، بچھو اور آس پاس منڈلاتے ہوئے بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں۔ ذرا سوچئے، اس صورتحال نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ایک عارضی کانٹے دار باڑ بنائیں اور پوری رات، جی ہاں پوری رات، اپنے بچے کو سینے سے لگائے جاگتی اور دعائیں مانگتی رہیں۔ اور یہاں اس جملے پر غور کریں، جب تک تیری ماں زندہ ہے تو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کمال ہے نا؟ یہ اقتباس ایک ماں کی اس زبردست، اس بے پناہ جذباتی طاقت کو دکھاتا ہے جو ہر خطرے سے ٹکرا جانے کا عزم رکھتی ہے۔ انہوں نے کھجور کے پتوں اور سوکھی جھاڑیوں سے ایک چھوٹا سا سایہ دار کونا بنایا، کیونکہ چٹان کے نیچے تو چیونٹیاں اور بچھو بھرے تھے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ماں کی بقا کی وہ طاقتور جبلت تھی جو ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے اور انتہائی کشیدہ مرحلے پر، مایوس کن تلاش، ختم ہوتا ہوا وقت۔ اب صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، کھجوریں ختم، پانی کے آخری قطرے بھی پیے جا چکے، اور بھوک اور پیاس کی شدت اتنی کہ ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ننھا بچہ پیاس کی شدت سے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے۔ سچی بات ہے، بے بسی کی اس سے بڑی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ تو بقا کے لیے اب کیا کیا جائے؟ ایک تڑپتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر مدد کے لیے نکلنا ظاہر کوئی آسان فیصلہ تو نہیں تھا۔ پہلے وہ صفا پہاڑی کی طرف بھاگتی ہیں، چاروں طرف دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، پھر دیوانہ وار وہاں سے اتر کر جلتی ہوئی ریت پر سے دوڑتے ہوئے دوسری پہاڑی مروہ تک جاتی ہیں۔ انہیں اپنے پاؤں جلنے کی کوئی پرواہ نہیں، بس پانی یا مدد کی ایک جھلک مل جائے، اور اسی طرح وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان پورے 7 چکر لگاتی ہیں۔ اور یہ نمبر 7، یہ بہت بہت اہم ہے۔ اس ہندسے پر ذرا غور کیجئے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل وہی گنتی ہے جو آج، جی ہاں آج بھی، لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی عبادتوں میں دہراتے ہیں۔ ایک بے بس ماں کی وہ مایوس کن دوڑ آج ایک مقدس رسم بن چکی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کا ایک انفرادی عمل کیسے ایک ایسی یادگار بن جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس کے بعد ہم پہنچتے ہیں آب زمزم کا معجزہ، ویرانے میں زندگی۔ اب یہاں ایک بہت ہی حیران کن ٹوسٹ آتا ہے، بالکل اسی لمحے جب انسان مکمل طور پر تھک کر ٹوٹ جاتا ہے اور مایوسی چھا جاتی ہے، تب اس ویرانے میں پانی کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی جگہ سے جہاں وہ ننھا بچہ پیاس سے بےتاب ہو کر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، زمین سے اچانک پانی ابلنے لگتا ہے۔ یہ آب زمزم تھا۔ سوچیں، ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل گیا۔ اس ایک واقعے نے اس موت کی وادی کو، اس خشک اور گرم ترین ماحول کو ایک زندگی دینے والے چشمے میں بدل دیا۔ یہ بقا کی ایک ایسی شاندار فتح تھی جو واقعی انسانی عقل کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پانی ملنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے جو کیا وہ واقعی ان کی زبردست توراندیشی تھی۔ انہوں نے صرف پانی پی کر جان نہیں چھڑائی، انہوں نے فوراً اس قیمتی پانی کو محفوظ کیا، چشمے کے گرد پتھروں کی ایک مضبوط دیوار بنائی، بڑی شاخیں اور پتے اکٹھے کیے اور ایک باقاعدہ جھونپڑی کھڑی کر دی۔ اور اگر آپ غور کریں تو دراصل یہیں سے اس سنسان وادی میں ایک نئی تہذیب کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی۔ اور یوں آغاز ہوتا ہے ہمارے اگلے حصے کا، ایک بستی کا آغاز اور قبیلہ جرہم کی آمد۔
دیکھتے ہی دیکھتے یہ تنہا بقا کی جنگ ایک پھلتی پھولتی اور خوشحال کمیونٹی میں کیسے بدلتی ہے۔ جو جگہ کل تک موت کا گڑھ تھی، اب وہاں زندگی مسکرانے لگی تھی۔ اب یہ ٹائم لائن دیکھیں، حالات کیسے مستحکم ہوئے، اس کا ارتقا بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے آسمان پر پرندے اس پانی کو دیکھ کر منڈلانے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ شام کے علاقے سے آنے والے ایک قبیلہ جرہم کے ایک قافلے نے ان پرندوں کو نوٹس کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں پانی ہے۔ وہ وہاں آئے، حضرت حاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہیں مل گئی، اور بس ایک بستی آباد ہونا شروع ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، قبیلے والوں نے انہیں محبت سے مویشی تحفے میں دیے، اور یوں وہاں خوب خوشحالی آ گئی۔ اور جیسے جیسے یہ بستی اور پھیلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں۔ اب تو اس وادی کا نقشہ ہی یکسر بدل چکا تھا۔ پھر انہیں اور حضرت اسماعیل کو اللہ کی طرف سے ایک اور بڑا حکم ملتا ہے، خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا۔ وہ دونوں مل کر اس مقدس گھر کی دیواریں اٹھاتے ہیں، حجر اسود کو نصب کرتے ہیں، اور انہیں حج کے مکمل اعمال سکھائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ماں کی بے تابی سے شروع ہونے والا وہ سفر اب ایک باقاعدہ عظیم الہامی مرکز بن چکا تھا۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آتا ہے قربانی کا حتمی امتحان، ایک الہی حکم۔ سالوں بعد اس داستان میں ایک بہت ہی زبردست کلائمیکس آتا ہے، ایک نیا اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ سخت امتحان۔ حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے ایک الہی پیغام ملتا ہے کہ وہ اپنے ہی فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اب ذرا ایک باپ کے دل پر گزرنے والی اس کشمکش کا اندازہ لگائیے۔ لیکن یہاں جو سب سے کمال کی چیز ہے وہ اس 13 سالہ بیٹے کا رد عمل ہے۔ ذرا یہ الفاظ دیکھیں، اے بابا، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا بات ہے! یہ محض کوئی عام فرمانبرداری نہیں تھی، یہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک کڑے الہی حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دینے کی شاید سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اگر ہم اس امتحان کی ترتیب کو دیکھیں تو جب وہ اس عظیم قربانی کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے پوری کوشش کی کہ ان کا ارادہ کسی طرح ڈگمگا جائے، مگر حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اسے بھگانے کے لیے اس پر کنکریاں پھینکیں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ تیاری کی، اپنے بیٹے کو لٹایا، اور جیسے ہی وہ اپنا خواب سچ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوئے تو عین آخری لمحے میں ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے، حضرت اسماعیل کو بچا لیا جاتا ہے اور ان کی جگہ ایک دمبا قربان کر دیا جاتا ہے۔ امتحان کامیابی سے پاس ہو چکا تھا، اور اسی لیے قربانی کا یہ عمل آج اسی عظیم واقعے کی یادگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ قربانی صرف کوئی روایتی رسم نہیں ہے دوستو، یہ حضرت ابراہیم کے اس پختہ ارادے اور اللہ کے آگے مکمل سرنڈر کر دینے کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ جب انسان مشکل ترین حالات کو خندہ پیشانی سے جھیلتا ہے اور اپنے یقین پر ڈٹا رہتا ہے تو الہی انعام اسے ضرور ملتا ہے۔ تو ہماری اس ساری بحث کا نچوڑ کیا نکلا؟ ذرا اس جانب نظر ڈالیں، دیکھیں کیسے تاریخ کے وہ انفرادی واقعات آج کی عالمی عبادات کے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان ماں کی وہ بےتابانہ دوڑ، آج ہم اسے حج میں سعی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ شیطان پر کنکریاں پھینکنا آج یہ رمی جمرات کہلاتا ہے، اور وہ دمبے کی قربانی آج ہر سال دنیا بھر میں منائی جانے والی قربانی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ بقا اور ایمان کے وہ پرانے راستے ہیں جن پر آج بھی کروڑوں لوگ چل رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک بہت ہی گہرے اور فکرانگیز سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تاریخ کی اتنی سخت آزمائشیں، صحرا میں بقا کی جنگ اور قربانی کے امتحانات ایسی روایات کو جنم دے سکتے ہیں جو ہزاروں سال بعد بھی دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی روزمرہ کی جدوجہد، اپنے عزم اور اپنے غیر متزلزل ایمان سے کس غیر تسلیم شدہ اور عظیم الشان وراثت کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس شاندار مطالعے کے بعد ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔